ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جامعہ مرقات العلوم بلہلڈی کراس میں تکمیل حفظ قرآن کا پروقار جلسہ منعقد کیا گیا تھا۔ یہ جلسہ 30 دسمبر 2025 کو منعقد کیا گیا، جس میں شہر کے موقر علماء کرام، عمائدین شہر نے شرکت کرتے ہوئے طلباء کی ہمت افزائی کی۔ مہمانان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء کرناٹک نے شرکت کی تھی۔ مفتی صاحب کے سامنے 5 طلباء نے اپنا آخری سبق سنا کر حفظ قرآن کی تکمیل کرتے ہوئے حافظ قرآن کی قطار میں شامل ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا محمد مظفر حسین صاحب اس موقع پر نعت کا گلدستہ پیش کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ جامعہ مرقات العلوم کے بانی و محتمم قاری عزیز اللہ صاحب رشادی نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے آنے والے مہمانان کرام، علماء کرام کا استقبال بھی کیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی جو اس جلسے کے رونق تھے، انہوں نے اپنے پرمغز خطاب میں مدرسے کی بڑی عمارت یا محل عقوق کا نام نہیں ہے، اصل میں اچھی تعلیم و تربیت ہی سے مدرسے کی پہچان بنتی ہے، اور مدرسے کی اہمیت کو بھی انہوں نے یہاں بتایا۔ مدرسہ کس طرح عوام کا اور سماج کا اور مسلمانوں کی امانت ہے، اور امانت میں کس طرح سے اس کی پاسداری ہونی چاہیے۔ مال جس طرح امانت ہے، اوقات جس طرح امانت ہے، ان سب میں خیانت جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اخلاص پر اور تقوی پر زور دیتے ہوئے علماء اکرام کو، عوام کو، مدرسے سے جڑے ہوئے احباب کو اس سے جڑے رہنے کی تلقین کی ہے۔ دعائیہ کلمات پر اس پروگرام کا اختتام ہوا۔ اس کی کچھ جھلکیاں آپ یہاں پر محسوس کر سکتے ہیں۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلباء، ہمارے لیے کسی بھی مدرسے میں پہنچنا اور وہاں طلباء کے ساتھ، وہاں کے اساتذہ کے ساتھ وقت گزارنا، قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، یہ ہمارے لیے خیر و برکات کا ذریعہ ہے، اور یہ ہماری سعادت مندی ہے، اور ہم اس کو اللہ کے انعامات میں شمار کرتے ہیں۔ آنکھیں ہم نے کھولی اسی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں، اور آج بھی اللہ نے اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ آج بھی ہم نے ان 5 طلباء سے قرآن مجید کا آخری سبق کے عنوان سے لمبی لمبی قرأت سننے کا موقع ملا۔ بچوں نے بہت اچھا پڑھا، اور ایک طالب علم، شاہد کاشف نام ہے، شاہد، یہ طالب علم نے بہت زیادہ متاثر کیا، ان کی تلاوت نے اثر کیا قلب پر۔ تو ہر طرح سے بچوں نے بہت عمدہ پڑھا، حروف کی ادائیگی، تجوید کی رعایت۔ یہ ادارے کبھی بھی اپنے رقبے کے اعتبار سے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں، اپنے کام سے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ کام اگر بڑا ہے تو وہ ادارہ بڑا ہے، چاہے رقبے کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اگر رقبہ بہت بڑا ہے، ان کی عمارتیں ہیں اور میدان ہے، سب ہے، لیکن وہاں تعلیم نہ ہو تو وہ ادارہ چھوٹا یا چھوٹا کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہوتا ہے۔
مجھے ایک ہفتہ پہلے میں شیموگا گیا ہوا تھا، وہ بھی ایک مدرسے کا جلسہ تھا۔ ہمارے شہر بنگلور کی مشہور شخصیت، ملک کی مشہور شخصیت ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں اور قرآن کے عاشق ہیں، بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اللہ نے انہیں بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا تب سے ان کی قرآن کی محفلیں اور مجالس دیکھتا بھی تھا، شرکت بھی کرتا تھا۔ حضرت مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی میں ایک ادارہ چلتا ہے شیموگا سے آگے تیر تھڑی نامی جگہ میں، ادارے کا نام ہے جامعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے کہا کہ آپ شیموگا آ رہے ہیں تو وہاں آپ فارغ ہو جائیں گے تو مغرب سے ہم یہاں اس مدرسے میں بھی ایک جلسہ رکھیں گے۔ تو ہم نے وہاں سے فاصلہ وغیرہ سب معلوم کر لیا، ہمارے پاس گنجائش تھی ہم شرکت کر کے رات میں اپنی ٹرین پر واپس ہو سکتے تھے۔ تو ہم چلے گئے شیموگا سے ان کے یہاں۔ جامعہ ابو ذر غفاری اس نام سے جو تصور ہمارے ذہن میں بنا ہوا تھا وہ یہ بنا ہوا تھا کہ بڑا ادارہ ہوگا اور اس کا محل وقوع بہت شاندار ہوگا، کئی کمروں پر مشتمل ہوگا، میدان ہوگا، دالان ہوگا، مسجد ہوگی، یہ سب سوچ کے گئے۔ مغرب میں وہاں پہنچنا تھا تو مغرب کی نماز میں پہنچے، ایک مسجد میں وہاں مغرب کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد انہوں نے مسجد کے بعد دو چار گھروں کے بعد ایک مکان میں لے گئے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چائے وائے کا نظام ہوگا پھر مدرسے میں جائیں گے۔ وہاں جانے کے بعد اوپر پہلی منزل پر گئے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ہی اسٹیج بنا ہوا تھا چیئر کا، کرسی کا، ہمیں بٹھا دیا گیا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پوچھا یہی مدرسہ ہے؟ ہاں یہی مدرسہ ہے، یہ ان کی ذاتی بلڈنگ ہے، نیچے گھر ہے اور یہ اوپر پہلے درجے پہ 2 کمرے ہیں، وہ اتنا بڑا بھی ایک کمرہ نہیں ہے لگے ہوئے، اور دونوں درمیان میں ایک دیوار ہے، یہاں بیٹھیں گے تو دونوں کمرے نظر آتے ہیں، اس میں دروازہ وغیرہ نہیں ہے، دروازہ ایک ہی۔ تو ہم نے سوچا کہ حضرت قاری صاحب جیسی شخصیت سرپرست ہے، ادارہ جو ہے وہ 2 کمروں پر مشتمل ہے۔ پھر وہاں ایک بچے کو پیش کیا گیا جس کی عمر غالباً 13 سال یا 11 سال تھی اور 6 مہینے میں اس نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہوا تھا۔ اس کو پیش کیا میرے سامنے، اس نے قرآن کی تلاوت کی 1-2 رکوع۔ وہ قرآن کی تلاوت تو اثر کرتی ہے، تو ہمارے اوپر اثر ہوا۔ جب وہ مکمل کر لیا تو ان کے محترم صاحب نے کہا کہ یہ 6 مہینے میں حافظ ہوا ہے، آپ قرآن میں سے کہیں سے بھی اس سے سوال کریں۔ تو ہم نے سوچا کہ بھی اب اس سے کیا پوچھیں، اب قرآن ہمارے سامنے نہیں تھا، چیئر پہ بٹھائے گئے تھے۔ تو ہم نے سوچا پہلے 10 پارے میں ایک سوال کروں گا، پھر درمیان کے 10 میں ایک سوال کروں گا، آخر کے 10 میں ایک سوال کروں گا۔ 5ویں پارے سے میں نے سوال کیا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ بچے نے پڑھنا شروع کیا اور ایک رکوع پورا ہو گیا، شاندار پڑھ رہا ہے، کہیں رکا نہیں، کہیں اٹکا نہیں، اوپر نیچے کی جانے کی نوبت نہیں آئی۔ پھر ہم سوچے کہ ان کو تو ذرا اور سخت رکوع پوچھنا چاہیے۔ پھر ہم
14वें पारे में गए, कहा सूरह नहल पढ़ो। उसने नहल 1 रुकू पढ़ दिया, 1.5 रुकू पढ़ दिया। फिर हमने उनको रोका, फिर 24 या 25 में फिर सवाल किया। शानदार पढ़ा, तबीयत खुश हो गई। और जिन लोगों को उन्होंने बुला रखा था वो 10-12 लोग थे और बच्चे थे, वो भी 14-15 बच्चे थे। हमसे फिर ऐसी बात करने के लिए कहा तो हमने यही बात की कि जब मुझसे ये कहा गया कि यही मदरसा है तो मेरे जहन में ये बात आई थी कि भाई मैं शिमोगा से तीर्थहल्ली 1.5-2 घंटे का रास्ता और रोड से तय करके यहाँ पहुँचा और यहाँ तो मदरसा 2 कमरों पर मुश्तमिल है। शायद मैं अपने आप में ये सोच रहा था कि मैंने ये फैसला शायद ठीक नहीं किया, लेकिन बच्चे से कुरान मजीद सुनने के बाद मुझे अपने उस तसव्वुर पर अफसोस हुआ कि अगर मैं नहीं आता तो शायद महरूम रहता। तालीम असल होती है, इमारत असल नहीं होती। हम लोगों के ज़हनो दिमाग में ये बैठ गया है इदारा नाम है इमारत का, महल्ले वकूफ़ का, रकबे का। गलत तस्वुर। आदमी किसी दरख्त के नीचे बैठ के काम करे और काम उसका मेयारी है, वो शानदार इदारा है। दारुल उलूम देवबंद दरख्त के नीचे शुरू हुआ था और आदमी जब काम करता है तो वो काम उसको बड़ा बनाता है। आजकल हमारे कामों में हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं, हमारे कामों में नुमाइश ज़रा ज़्यादा हो गई है और हमारा वो तसव्वुर जो हमें दिया गया था, बहुत सारी जगहों में हम जाते हैं तो लिखा होता है कि आप CCTV की निगरानी में हैं। वो इसलिए लिखा जाता है ताकि हम कोई गलत हरकत ना करें। तो ये CCTV तो आज आया है, लेकिन हमें ये अकीदा दिया गया है कि हम अल्लाह की निगरानी में हैं। ये अल्लाह की निगरानी में होने का तसव्वुर इदारा चलाने वालों में बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। हमारा एक एक पल अमानत है, हमारे पास ये बच्चे अमानत हैं, हमारे पास लोगों का जो ताउन आता है वो अमानत है। उस अमानत में न माल की अमानत में, न वक्त की अमानत में, न बच्चों के औकात की अमानत में हमसे खियानत नहीं होनी चाहिए। हमें अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होने के एहसास को हर लम्हा ताज़ा रखना चाहिए। मैं सोच रहा था कि यहाँ क्या गुफ्तगू करूं तो मेरे ज़हन में आयत आई, कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम। अल्लाह तबारक व तआला ऊपर से आयत चल रही है, वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना। वो हश्र के मैदान में छोटे लोग कहेंगे कि हम तो इनकी इत्तिबा कर रहे थे और ये लोग जैसे रहबरी की है हम चल पड़े, हमें क्या पता हम जहन्नम में आज भेजे जा रहे हैं इनकी इत्तिबा की वजह से। वो कहेंगे कि हमने इन पर ज़बरदस्ती नहीं की, वो बरी हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक फिर वो कहेंगे, जब वो बरी हो जाए अपनी बरात जाहिर करेंगे तो वो बंदे कहेंगे अल्लाह एक मर्तबा दोबारा दुनिया में भेज दीजिए। अब जब जाएंगे तो हम इन जैसे उनसे बरी रहेंगे, दूर रहेंगे। जी
یہ مضمون اللہ نے کئی جگہ قرآن میں بیان کیا ہے. ایک جگہ اور بھی بیان کیا ہے، چونکہ آپ سب حضرات علماء ہیں. اللہ نے ایک جگہ اور بیان کیا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. شیطان کہے گا کبھی دعوت دینا میرا کام تھا، میں نے دعوت دی، قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں تھا، تم نے قبول کر لیا. جی وہ وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا، وہ آیت ہے من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وہاں بھی جو ہے بعد آنے والے اول والوں کے لیے جو ہے لعنت کرتے ہیں اور وہ جہنم میں بھیجنے کا سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. اور بھی ہے ربنا آتihim ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے، یہی لوگ ہمیں گمراہ کرنے والے تھے. یہ مضمون اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے نازل کیا ہے. ہم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے. اگر ہم اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والی نعمت کو ایک غلط رخ دیں گے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے زمرے میں آئیں گے، شاید ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. ہمیں جو ہے ہماری محنتوں کو، ہماری خدمات کو لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کے ذیل میں آنے سے بچنا اور بچانا چاہیے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم کے تصور کو سامنے رکھنا چاہیے، اور رقبے کے چکر میں، نمائش کے چکر میں پڑے بغیر اخلاص کے ساتھ اپنے کام میں دیوانہ وار لگنا چاہیے. قوم کے اس مستقبل کو سجانے اور سنوارنے میں لگ جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے، محروم نہیں کریں گے. اس کو گالی دینے والے، اس کو نہ ماننے والے کو نوازتا ہے، اس کے کلام کو پڑھنے پڑھانے والے کو کیوں محروم کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. یہاں آپ حضرات قرآن مجید کی محنت کر رہے ہیں، اس کو پورے اخلاص کے ساتھ ان بچوں کے اوقات کو ضائع کیے بغیر، جیسے آپ نے ان 5 بچوں کا نمونہ پیش کیا ہے، اس سے اندازہ ہمیں ہے، اندازہ نہیں یقین ہے کہ مدرسے کے سارے بچوں کا معیار یہی ہوگا. آپ اس معیار کے ساتھ اپنے کام میں لگیں. راستے اللہ تبارک و تعالی کھولتے ہیں. 4 مہینے جب حمل کے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بچے کے اندر اس رحم میں پل رہے بچے میں روح پھونکتے ہیں، اور ماں کی پیٹ کی ایک نالی وہ بچے کے پیٹ سے جڑ جاتی ہے، جس سے وہ غذا بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور دایا وہ رگ کاٹتی ہے جس سے غذا منتقل ہو رہی ہے، جب وہ رگ کٹتی ہے تو بظاہر رزق پہنچنے کا ایک ذریعہ کٹا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے سینے میں 2 راستے کھولتے، ایک کٹا تو 2 کھولتے. اور جب ماں دودھ چھڑاتی ہے 2 راستے بند ہوتے ہیں، 20 راستے اللہ کھولتے ہیں. ماں کچھ کھلا رہی ہے، بہن کچھ کھلا رہی ہے، ماموں کچھ کھلا رہا ہے، وہ بسکٹ دے رہا ہے، وہ روٹی دے رہا ہے، وہ چاکلیٹ دے رہا ہے، 20 دروازے کھولتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. جب آدمی اخلاص سے کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم
ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کرتا ہے، مجاہدہ محنت مشقت اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتے پھر تو ہم اس کو جو ہے راستے بتاتے، ایک راستہ نہیں، سبل، سبیل کی جمع، راستے، کئی راستے. جی آدمی محنت کہیں کرتا ہے، پھل کہیں ملتا ہے. اس لیے ہمارا بھی یہی مزاج ہے کہ اداروں میں پہنچے، دیکھیں، پڑھیں، سنیں. میں کتنا بھی مصروف رہتا ہوں لیکن مجھے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اپنے مدرسے میں بیٹھ کے پارا ختم میں ہی سنتا ہوں. میں لکھوں گا، ترقی تبھی آگے سبق ملتا ہے. اس کے لیے مجھے فجر سے پہلے بھی بیٹھنا پڑتا ہے پارا سننے، مگر سنتا ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے جوڑ دیا ہے. آپ کے جامعہ مرقات العلوم میں آ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی. بہت دنوں سے اس کی دعوت تھی ہمارے پاس، لیکن آج موقع تھا. جی آج اللہ نے مقدر کر رکھا تھا تو حاضری ہوئی، خوشی ہوئی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے مستقبل کو بھی روشن اور تابناک بنائے، قرآن مجید کی خدمت کے لیے سب کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو ظاہری و باطنی ترقیات سے مالا مال کرے. ہماری ناقدری ناشکری کی وجہ سے ہمیں اس خدمت سے آخری سانس تک محروم نہ کرے. پڑھتے پڑھاتے زندہ رہیں اور اسی طرح پڑھتے پڑھاتے دنیا سے رخصت ہونے کے فیصلے فرمائے. آمین. میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ مرقات العلوم کے ذمہ داروں کو، محترم صاحب کو، اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، اور یہاں اس مدرسے کے وجود سے علاقے میں خیر اور بھلائی کے وجود میں آنے کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.